بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الفلق ٹی وی میں آپ کا میزبان محمد یوسف۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے کہ جس کے بارے کے اندر ہمارے پورے پاکستان کے اندر اور بر صغیر کے اندر ایک گمان پایا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر لوگ چراغاں کرتے ہیں، اس رات کے اندر لوگ پٹاخے بجاتے ہیں، حلوہ پکاتے ہیں، لوگ پوری رات مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ نفلیں اور تہجد اور صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں۔ آیا اس رات کے ساتھ ان عبادات کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ آج ہم اس پورے ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے وضاحت سے بات کریں گے کہ شب برات کیا ہے اور شعبان کیا ہے۔ شعبان عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو شعب سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے کے اندر رمضان کے لیے بہت ساری بلائیں پھیلتی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رمضان کے علاوہ میں نے کسی مہینے کے اندر آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ اتنی کثرت اور دوام کے ساتھ آپ نے روزہ رکھے ہوں سوائے شعبان کے۔ یعنی شعبان کے اندر آپ علیہ السلام افطار کم کرتے تھے اور مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح ایک روایت منقول ہے۔ اب شب برات کے اندر کرنے کی عبادت کون سے ہیں؟ شب برات کے اندر کون سی عبادت کی جاتی ہے؟ اس سلسلے میں چند باتیں بڑی اہم ہیں، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، نفلی عبادت انسان کرے لیکن تنہائی میں کرے، اپنے گھر میں ادا کریں تو یہ افضل ہے اور بہتر ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، یعنی اپنے نمازوں کو کچھ حصہ اپنے گھروں میں، نافل گھروں میں ادا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تحفۃ القاری کی روایت ہے۔ دوسری بات، اس رات میں کوئی خاص طریقہ کار اور کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے۔ آپ ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، نفلی عبادت کر سکتے ہیں، صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن متعین کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اسی رات کے اندر خاص کر کے یہ چیز کرنی ہے۔ نمبر 3، اپنے ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کریں۔ اتنا بیدار رہنا صحت کے لیے درست نہیں ہے کہ انسان بیمار ہو جائے، اتنا بیمار ہو جائے کہ انسان کا اپنے دوسرے ضروری اعمال اور ضروری کام کاج اس سے رہ جائے۔ نمبر 4، پورے سال فرض نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس رات کے اندر 1-2 رکعت کی خاص قسم کی نماز ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو ساری کی ساری زندگی کی پچھلے جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ باطل اور غلط سوچ ہے۔ ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ کے پچھلے تمام قضا نمازوں کا کفارہ ہو جائے۔ نمبر 5، شب برات میں لوگ پوری رات جاگتے ہیں، گلیوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر۔ یہ ایک محض ایک رسم ہے، اس سے کوئی نیکی کی توقع رکھنا بالکل غلط ہے اور باطل ہے۔ قبرستان جانے کا مسئلہ اہم ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی کہ آپ علیہ السلام آہستہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنت البقیع تشریف لے گئے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں یہ گمان آیا ہے کہ شاید آپ علیہ السلام کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں بھی آہستہ سے پیچھے تلاش میں نکل گئی، لیکن آپ علیہ السلام کو دیکھا دعا کرتے ہوئے قبرستان کے اندر پایا۔ تو قبرستان جانا، لیکن اس انداز سے جانا جیسے کہ آپ علیہ السلام کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے پیاری محبوب زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پتہ نہیں چلا، اور خفیہ طور کے رات کے اندھیرے میں جا کر قبرستان میں دعا مانگی۔ یہ نہیں کہ ہماری طرح ٹولیاں بنا کر، جم گٹھے بنا کر، نعرے لگا کر، چراغاں کر کے قبرستان کے اندر جانا، یہ باطل اور خرافات ہے۔ ان باتوں سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر مسور کی دال پکاتے ہیں، گھروں کے اندر حلوہ پکاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور اسی طرح آتش بازی کر تمام رسمیں خرافات اور بے اصل ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ان سب چیزوں سے احتراز لازم ہے۔ ہمارے کامیابی اور کامرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یعنی میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا مگر جو انکار کرے گا اور بات نہیں مانے گا
وہ جنت سے دور رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، انکار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ارشاد ہوا، جو شخص میری اطاعت و فرمانبرداری کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا اس نے گویا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات و خرافات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک میسج ہے، اگر آپ نے اپنے مسلمان بھائی تک پہنچا دیا، اگر وہ ان خرافات کو چھوڑ کر سنت کے اتباع میں لگ گیا، نہ جانے یہ چھوٹی سی نیکی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔